کی زبان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر اس کے کوئی پاؤں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے استاد حضرت مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ہمیں یہ حدیث پڑھائی نا، تو اس میں یہ ان مولانا کا یہ فرمان اور ان کی یہ تعویل بھی ہمیں بیان فرمائی ہمارے سامنے، اور ساتھ فرمایا اللہ کے بندے سوچ تو صحیح کہ تیرے ہاتھ سے جب برا کام نہیں ہوتا نا تو پھر ہی تو تیرے ہاتھ پہ اللہ کا جلوہ کار سبحان اللہ۔ جب تیرا ہاتھ برے کام کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کا جلوہ کیسے بن جائے گا؟ جب تیرے پاؤں میں گناہ ہی گناہ ہوگا، تیری زبان پر گناہ ہی گناہ ہوگا، تیری آنکھ میں گناہ ہی گناہ ہوگا، تو پھر اس میں اللہ کے جلوے کیسے کار فرما ہوں گے؟ یہ تو جلوے ملتے ہی اس وقت ہیں جب گناہ کے تمام کاموں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو عیدگاہ کا یوم منا رہے حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الہی سلفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیکھیے یہاں کتنے لوگ بیٹھے جو ان کے نسبی رشتہ دار ہیں۔ مولانا محمد الہی صاحب کے نسبی رشتہ دار یہاں کتنے ہیں؟ اور نسبی رشتہ داروں میں صحیح کہتا ہوں آپ سے، آج کل زمانہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے آگے، بہت کم لوگ ہیں جنہیں دادا سے اوپر نام یاد ہوتا ہے۔ ہم نے وہ رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، وہ جو جن کو داد کے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے شجرے ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، ورنہ ہمیں خود بھی زیادہ سے زیادہ دادا، پھر پردادا، پردادے سے اوپر تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کسی کو نہیں مانا۔ لیکن یہ وہ عاشقان مصطفیٰ ہے، یہ وہ عاشقان پاک تینت ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کو بھول جاتے ہیں، اپنے نسبی رشتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ان کو فراموش نہیں۔ کسی کو دادا کا نام معلوم نہیں، لیکن یہاں ہے کوئی ایسا جس کو دادا علی اجمیری کا نام معلوم نہیں؟ یہاں کوئی ہے ایسا جس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام معلوم نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا دل عشق رسول سے زمزمہ سرا ہوتا ہے، جس کے قلوب و اذہان میں نور مصطفی جگمگا رہا ہوتا ہے، تو وہ نور، اس نور کی کرنیں پھر ہر سو پھیلتی ہیں، اور جہاں جہاں پڑتی ہیں ان کے ناموں کو نقش کرتی چلی جاتی ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کے نام بھول جاتے ہیں، ان کے ناموں کو نہیں بھولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان مشائخ کی قبور پر اپنے انوار اور تجلیات کی برسات برسائے، اور ہم لوگوں کو صحیح تصوف اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تزکیہ نفوس کی توفیق عطا فرمائے، جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تزکیہ نفس کا آسان ترین مفہوم یہ ہے، آسان ترین مفہوم، آپ نے تزکیہ بہت سنا ہوگا نا، اس کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ جو خدا نے کہا ہے وہ کرو، جس سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جاؤ، بس تمہارا تزکیہ ہو گیا۔ اور یہ اگر ہو گیا نا تو پھر اللہ رب العالمین کتنی قسمیں اٹھاتا ہے جی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ مانتے ہو نا کہ سورج چمکتا ہے، اس کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، مانتے ہو نا کہ رات چھاتی ہے، چھا جاتی ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، آسمان تمہارے سر پہ تان دیا گیا، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، زمین کا فرش بنا دیا گیا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، یہ بھی مانتے ہو کہ ایک انسان کی تخلیق اور تصویر کی گئی ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ کہا ان سب حقیقتوں کو اور مسلمات کو اگر مانتے ہو تو پھر اس حقیقت کو بھی مانو کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تمہارے اندر 2 صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں، بدی کی طاقت بھی ہے اور نیکی کی طاقت بھی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہی شخص کامیاب ہے، وہی کامران ہے، کامیابی اور کامرانی اسی کا مقدر ہے اور اسی کے قدم چومتی ہے
جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اور جو اپنے نفس کو پراگندہ کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا ہے۔ اور حضرات، قاری صاحب نے جو آیت پڑھی تھی اس کا میں ایک جملے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل صالح کے لیے ایک بگیٹ صاحب ہوتے تھے، بلکہ گزار بڑے لکھاڑ تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، عسکری موضوعات میں بہت لکھتے تھے، ہماری برادری کے ساتھ تعلق تھا، جیلم کے رہنے والے تھے، اور ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عسکری زندگی پہ بہت سی کتابیں شائع ہوئی، بہت صاحب علم آدمی تھے۔ ایک دن والد صاحب کے پاس آئے پنڈی میں، حاجی یوسف صاحب کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، سویرے اس وقت حاضر سروس تھے، وہ کہنے لگے حضرت جی میں نے کئی مولویوں سے پوچھا ہے لیکن مجھے جواب نہیں ملا ہے، اور وقت میرے پاس بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور مجھے جانا ہے واپس۔ آپ نے فرمایا میری صاحب پوچھیں کیا مسئلہ ہے، اگر میرے علم میں ہوا تو میں عرض کروں گا۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد تو عمل صالح ہے، عمل صالح ہے۔ تو یہ جو آپ مرشد کی بات کرتے ہیں اور شیخ کامل کی بات کرتے ہیں، تو یہ بیچ میں سے کہاں سے نکالا ہے آپ؟ تو والد صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ ناشتہ فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا بغیر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں، اسی میں میرا جواب ہے اور پھر بے شک تشریف بھی لے جائیں۔ کہنے لگے ہاں بتائیں۔ کہنے لگے کیا عمل صالح عبد صالح کے بغیر ممکن ہے؟ کیا نیک عمل نیک بندے کے بغیر ممکن ہے؟ لیکن وہ تو کیسے ہو سکتا ہے، نیک بندہ ہوگا تو نیک عمل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا نیک عمل کی تو عزت و توقیر کرتے ہو، اور اس نیک عمل کو جو وجود میں لانے والا ہے، اس نیک عمل کو جو وجود میں لانے والا ہے نیک بندہ، اس کی عزت و توقیر نہیں کرتے ہو۔ کہ لیکن مولوی سے بہت پوچھا تھا، جواب نہیں ملا، اب میری تسلی ہو گئی۔ کوئی نیک بندہ اگر اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے نا، تو یقین کیجئے برسوں کا سفر دنوں کا سفر، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کرے کوئی مجھے آپ کو کوئی اللہ کا بندہ ایسا ملے جس کے پاس بیٹھا کرے، صحبت اچھی صحبت رکھے، اس اچھی صحبت کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، بڑے ثمرات ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی کمپنی سے جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے پہچانا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی ذات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نماز کی خوشبو آئے گی، اور فوش گوئی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان سے گالی کی بدبو آئے گی، اور اس گالی کی بدبو میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں سے خود بھی خوشبو آئے، اور جہاں پہ سے واپس جائے تو ساتھ خوشبو لے کے جائے۔ ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں خود بھی بدبو آئے اور وہاں سے جائے جدھر جائے تو بدبو پھیلاتا چلا جائے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے خوشبو آئے گی، خوشبو لے کے جاؤ گے۔ برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے بدبو آئے گی، بدبو لے کے جاؤ گے۔ میں نے کئی موقعوں پر کہا ہے، میں نے کہا جس طرح گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، گلاب کی خوشبو، چمیلی کی خوشبو، خدا کی قسم سونگ کے دیکھو وہ مشام جان ہونا چاہیے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی خوشبو، لا الہ الا اللہ کی بھی خوشبو۔ ایک بات میں چلتے چلتے کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی یہ میری عادت کے خلاف ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات آ گئی ہے زبان پر تو اس کا اخفا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب جو وہ ایک چترانی سے جبہ پہنا کرتے تھے، سردیوں میں جبہ پہنتے تھے، آپ گاؤن سا وہ پہنتے تھے، جو خوشبو میں نے اس میں دیکھی ہے میں نے کبھی نہیں سونگی، کبھی نہیں سونگی۔